الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم معزز سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، محترم بھائی محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم کی خواہش اور فرمائش کے مطابق آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں عرض کرنی ہیں جن کی وجہ سے آدمی کو نیک عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم اسی کام کے لیے آئے ہیں کہ نیک عمل کریں جس کی برکت سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں، اور یہ دنیا کا بھی قاعدہ ہے، جو کسی کی حیثیت کو مرتبے کو جانتا ہے تو اس سے ڈرتا ہے، اگر نہ جانتا ہو تو اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ جیسے حجاج بن یوسف کی بات ہے، وہ رات کے وقت چکر لگا رہا تھا، سامنے سے ایک نوجوان نشے کی حالت میں نظر آیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حجاج بن یوسف ہے یا کون ہے، تو اس نے پوچھا کون ہو؟ تو ایسے طریقے سے اس نے بات کی کہ حجاج بن یوسف حیران ہو گیا، تو پولیس کو حکم دیا کہ اس کو پکڑو اور صبح میرے سامنے پیش کرو۔ جب پیش کیا گیا تو پوچھا، رات میں نے تجھ سے کچھ بات پوچھی تھی، تو نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ جواب کیوں دیا؟ تو اس نے کہا، جی میں اس وقت نشے کی حالت میں تھا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ آپ ہیں۔ تو اس طرح سے اس نے اپنے آپ کو بچایا، اپنی جان چھڑائی، اور اگر کہہ دیتا کہ میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ بصرہ کے گورنر ہیں تو سر قلم ہو جاتا۔ آپ ذرا ادھر آ جائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اب پہچاننے کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے علم کی صورت میں پہچاننا، جیسے اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہیں، بصیر بھی ہیں، علیم بھی ہیں، قدیر بھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات کو پہچاننا یہ بھی معرفت ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے، جو شخص دل کی دنیا سے اللہ کو پہچانتا ہے، اور دل کی دنیا سے ظاہر بین لوگ نہیں پہچان سکتے، دل کی دنیا سے وہی پہچانتے ہیں جن کی نگاہ اللہ تعالی نے روحانیت کی کھول دی ہے۔ ایک نوجوان بچہ ہے، مزدوروں میں بیٹھا ہے، ایک دولت مند امیر کبیر مچھلی کی دکان پر گیا
اور مچھلی خریدی اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بچے نے کہا کہ شاید آپ کو کسی مزدور کی تلاش ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا اجازت ہو تو میں مزدوری کر لوں؟ تو کہا کر لو۔ تو اس بچے نے وہ مچھلی اٹھائی اور ساتھ چل پڑا۔ جیسے ہی مسجد کے پاس سے گزرے اور اذان کی آواز آئی تو بچے نے کہا کہ میں نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد چلوں گا، اگر آپ اجازت دیں تب بھی، نہ دیں تب بھی۔ تو مچھلی اس نے مسجد کے دروازے کے باہر رکھ دی اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ تو دولت مند کہتا ہے اپنے بیٹے کو جو اس کے ساتھ تھا کہ اگر یہ بچہ نماز نہیں چھوڑتا اور اس کی قدر پہچانتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پہلے نماز پڑھیں۔ مچھلی وہاں رکھی ہے، باپ بیٹا بھی مسجد میں چلے گئے اور وہ مزدور بچہ بھی مسجد میں۔ نماز سے فارغ ہوئے تو باہر نکلے، مچھلی وہیں رکھی ہوئی ہے، چاہے اس کا محافظ کوئی نہیں تھا، اور وہ مچھلی اس لڑکے نے اٹھائی، امیر کبیر کے گھر تک پہنچائی۔ امیر نے کہا کہ اگر تم پسند کرو تو ہم یہ مچھلی پکائیں گے، تم بھی مچھلی کھا کے چلے جانا۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ مچھلی گھر گئی، ایک طرف اس بچے کو بٹھا دیا گیا اور مچھلی پک رہی ہے، اور جیسے ہی مچھلی پکی اور اس کو کھلائی، لیکن اس نے کہا کہ میں گھر میں ایسی جگہ بیٹھوں گا جہاں پردے کا انتظام ہو، خواتین میرے سامنے نہ آئیں۔ چنانچہ پردے کا انتظام کرا کے بچے کو بٹھا دیا۔ گھر میں باتیں ہو رہی تھیں کہ یہ بچہ بہت نیک ہے کہ مچھلی مسجد کے باہر رکھوائی اور خود اندر چلے گئے، اور مچھلی کسی نے چوری نہیں کی، اور واپس آئے اور گھر تک اس نے نگاہ کی حفاظت کی، مسجد کے پاس سے گزرے تو نماز کی حفاظت کی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی اللہ کی پہچان رکھنے والا بچہ ہے۔ چنانچہ اس گھر میں ایک اپاہج لڑکی رہتی تھی۔ اس نے دل میں کہا کہ یہ بچہ نیک ہے، شاید میں اس کے وسیلے سے دعا کروں اور میری صحت ہو جائے۔ اس نے کہا اے اللہ، اگر اس بچے کی قدر آپ کی نگاہ میں ہے تو آپ اپنے فضل سے میرے اس اپاہج پن کو ختم کر دیجیے اور مجھے صحت دے دیجیے۔ چنانچہ اس کی زبان سے جیسے ہی یہ لفظ نکلے ہیں، اسی وقت وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اور صحت ہو گئی۔ حضرت امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہو ہے، مصر میں رہتی ہے، اتنی نیک اور عابد زاہد خاتون ہے جس کا نام خواتین اولیاء میں اول نمبر پر آتا ہے۔ ان کے گھر کے پاس یہودی گھرانہ تھا، ان کی لڑکی بھی اپاہج تھی، معذور تھی۔ یہودی خامند اور بیوی دونوں کسی کام کے لیے گئے، اپنی بچی کو حضرت سیدہ نفیسہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں چھوڑ دیا، حضرت امام جعفر الصادق کی بہو کے گھر میں، کہ ہم شام کو آئیں گے تو لے لیں گے۔ چنانچہ وہ بچی حضرت نفیسہ کے گھر میں منتقل ہو گئی، چل نہیں سکتی تھی، والد نے اٹھا کر یا ماں نے اٹھا کر حضرت کے گھر میں پہنچایا۔ جب واپس آئے تو دیکھا ہمارے گھر کا در کھلا ہے اور اس میں ہماری بیٹی صحت مند چل پھر رہی ہے، جیسے اس کو کبھی ایسی تکلیف بھی نہ ہوئی۔ تو والدین نے پوچھا بیٹی، جب ہم تمہیں یہاں چھوڑ کر گئے تھے اس وقت تو تم
پاؤں ہلانے کے قابل نہیں تھی، تو اب یہ کیسے صحت ہو گئی؟ کون سی دوائی کھائی تھی؟ اس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، تم مجھے حضرت نفیسہ کے گھر میں چھوڑ گئے، انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد لوٹے میں کچھ پانی بچ گیا تھا، وہ تو وہیں چھوڑ کے نماز پڑھنے لگ گئیں، تو مجھے پیاس لگی، وہ پانی اٹھا کر میں نے پی لیا، جیسے ہی وہ پانی میرے پیٹ میں پہنچا میری ٹانگیں اسی وقت تندرست ہو گئی، میں اور کھڑی ہو گئی۔ یہ سیدہ نفیسہ، میں نے ان کا مزار دیکھا ہے مصر میں، بہت عالی شان مزار ہے، مقام اتنا بلند تھا کہ مصر کے لوگ جب ان کی وفات ہوئی، ان کا خاوند چاہتا تھا کہ میں ان کو مدینہ طیبہ میں دفن کروں، لیکن مصر کے لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم ایسی بابرکت خاتون کو نہیں جانے دیں گے وہاں، ان کو یہیں دفن کرنا پڑے گا۔ تو رات کو ان کے خاوند کے خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور ان کو حکم دیا کہ سیدہ نفیسہ کو یہیں دفن کر دو تاکہ لوگ ان سے برکت حاصل کریں۔ لوگوں کا بڑا ہجوم ہے، رواج ہے، وہاں جاتے ہیں شوق سے۔ اسی طرح بادشاہوں میں بھی اللہ تعالی نے کئی لوگوں کو اپنی طرف رغبت دی اور وہ ایسے باکمال اولیاء میں شامل ہوئے کہ آج تک ان کا تذکرہ اولیاء کرام کی سب سے پہلی صف میں ہوتا ہے۔ جیسے حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ایک مرتبہ شکار کے پیچھے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور شکار آگے آگے ہے، شکار بھاگ گیا، اچانک جب ان کی نگاہ کھلی تو دیکھا سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے اور اس کے آس پاس 20-25 شیر کھڑے ہیں۔ جب اس نوجوان کو شاہ شجاع کو دیکھا تو شیر جیسے دھاڑتا ہے ایسے دھاڑنے لگے اور حملہ کرنے کے لیے لپکنے لگے۔ اس نوجوان نے ایسے ایک ڈانٹ پلائی تو وہ جانور ہو کر، درندہ ہو کر، جنگل کا بادشاہ ہو کر وہیں رک گیا۔ جیسے ہی رکا تو شاہ شجاع حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے۔ اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہاری بات شیر سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، تمہیں چیر پھاڑ کر کھاتے بھی نہیں، مجھے وجہ تو بتاؤ۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ تم ہو خدا کے نافرمان اور اسی وجہ سے یہ جنگل کے شیر بھی تمہارے دشمن ہیں، اور ہم پر یہ اس لیے حملہ نہیں کرتے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی ہے۔ جب ہم نے اللہ سے صلح کر لی تو جنگل کے بادشاہوں نے ہم سے صلح کر لی۔ تو شاہ شجاع کے دل کو ایسی چوٹ لگی کہ یہ عجیب بات ہے۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ تم بادشاہ ہو، تمہارے پاس بے شمار وسائل ہیں، اس لیے نہیں کہ اس سے تم دنیا کی آسائش، آرام، نعمتیں، رغبتیں، لذتیں اٹھاؤ اور آخرت کو بھول جاؤ۔ یہ اس لیے ہے جو کچھ تمہیں اللہ نے وسائل دیے ان کو آخرت کے لیے خرچ کرو۔ بس یہ ایک نصیحت ان کو ایسی حاصل ہوئی کہ جب وہ واپس پلٹے ہیں تو سب کچھ چھوڑ دیا۔ وہ سلطنت بھی گئی، اپنی بیٹی کی شادی اور نکاح ایک آدمی سے کر دیا، بیٹی کو کہا کہ جس کے ساتھ میں تیرا نکاح کر رہا ہوں وہ فقیر ہے، محتاج ہے، غریب ہے، لیکن نیک ہے۔ بیٹی نے کہا مجھے قبول ہے اگر وہ ایسا ہے۔ رخصتی ہو گئی،
اب بیوی بن کر اس فقیر کے گھر میں گئی تو دیکھا کہ ایک طرف خشک روٹی کے ٹکڑے رکھے ہیں، تو بیوی نے پوچھا خاوند سے یہ کیا ہے؟ کہا کہ شام کو میں نے روزہ افطار کرنے کے لیے یہ روٹی کے ٹکڑے رکھ چھوڑے۔ کہا اچھا، تیرے اندر اتنا بھی توکل نہیں ہے کہ تجھے شام کو اللہ روزی نہیں کھلا سکتا؟ میرے باپ نے تو کہا تھا کہ میرا خاوند اتنا غریب اور مسکین ہے، لیکن تو غریب اور مسکین نہیں ہے، میں تو یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اس کو ابھی صدقہ کرتا ہوں۔ تو وہ خشک روٹی کے ٹکڑے اٹھائے اور باہر صدقہ کر کے آیا۔ پھر شاہ شجاع کرمانی کی بیٹی نے کہا ہاں اب میں اس گھر میں رہنے کے قابل ہوں۔ مجھے یہاں اس واقعہ کی مناسبت سے حضرت داؤد الطائی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی یاد آ رہی ہے۔ ایک چیز کے کھانے کی 20 سال سے خواہش تھی، 20 سال سے گھر والوں کو کہتے تھے کاش کبھی وسائل ملیں تو وہ چیز مجھے پکا کے کھلاؤ، لیکن دستیابی نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ کہیں سے اللہ تعالی نے ان کو کچھ پیسے یا کوئی چیز دے دی جس سے انہوں نے وہ چیز خرید لی اور کہا کہ جی وہ چیز مہیا ہو گئی، اگر آپ کہیں تو ہم پکا دیں۔ فرمایا پکا دو۔ اب جب وہ پک کر سامنے رکھی گئی تو باہر سے کسی مسکین نے دستک پر آواز دی کہ اللہ کے نام کا دے دو۔ حضرت نے کہا یہ سارا اٹھا کر اس کو بھیج دو۔ گھر والوں نے کہا حضرت اتنے سال سے تو آپ اس کی خواہش کرتے تھے، آج اس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ اٹھا دو، پھر کب کھائیں گے آپ؟ فرمایا بات یہ ہے اگر میں کھا لوں تو تمہیں پتہ ہے اس کا انجام کیا ہوگا، غلاظت ہے، اور اگر میں اللہ کے نام پر دے دوں یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ تو ان کی نگاہ آخرت پر ایسی تھی۔ تو اللہ تعالی نے ہاں یہ داؤد طائی کون ہے؟ وہ بڑے امام ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے بعد جب امام ابو یوسف اور امام محمد کو مسائل میں مشکل پیش آتی تھی تو ان کے دروازے پر جاتے تھے کہ اس مسئلے کو حل کر دیجیے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر حضرت داؤد طائی پچھلی قوموں میں ہوتے، پچھلی امتوں میں ہوتے تو یہ اس شان کے بزرگ تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ میں ایک اور بادشاہ کا بھی ذکر کرتا ہوں جن کا نام حضرت ابراہیم ابن ادہم ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سلطان الاولیاء کہلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو حضرت جبریل سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے ہاتھ میں سفید کاغذ کس کام کے لیے ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ اس پر میں نے اللہ کے عاشقوں کے نام لکھنے ہیں، اللہ کے عاشقوں کے نام لکھنے ہیں۔ فرمایا کہ آخر میں میرا بھی نام لکھ دینا، آخر میں میرا بھی نام لکھ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوئی اے جبریل خبردار، ان کا نام آخر میں نہیں لکھنا، سب سے پہلے لکھنا ہے۔ کیوں؟ یہ مقام کیوں ملا ان کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر سلطنت کو ٹھوکر ماری۔ قربانی جتنی بڑی ہوگی اجر اتنا بڑا ملے گا۔ ایک جنگل میں حضرت ابراہیم بن ادہم جا کر ٹھہرے ہیں تو ان کو صبح شام غیب کے خزانے سے 6 7 10 20 کھانے ملتے تھے ایک وقت میں۔ وہیں پاس ہی ایک اور فقیر بھی رہ رہا تھا، اس کو بھی غیب سے کھانا ملتا تھا، لیکن کبھی دال کبھی ساگ، اور ایک وقت میں ایک کھانا۔ تو اس نے اعتراض کیا اے اللہ،
मैं कई साल से तेरी खातिर यहाँ पड़ा हूँ और ये कल ही आया है, इसको आप मुरगन खाने खिलाते हैं और कई के खिलाते हैं, और मुझ जैसे को सिर्फ एक खाना एक वक्त में, और वो भी दाल साग। फरमाया इसने मेरी खातिर अपनी सल्तनत छोड़ी है। तू अपनी हकीकत पहचान, तू क्या था? तू घसियारा था, तू घसियारा था, घास खोदता था, बेचता था और पेट पालता था। अगर ये गैब के खाने तुम्हें पसंद नहीं है तो वो तेरा रंबा और खुरपा रखा है, जा घास खोद ले। तो इसमें एक बात ये भी मालूम होती है कि अल्लाह ताला ने जिसको जो मकाम दिया है उस पर उसको राज़ी रहना चाहिए। अगर आपसे कोई ज़्यादा मकाम और मर्तबे वाला मौजूद हो तो उसकी रीस नहीं करनी चाहिए, हिर्स नहीं करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम बिन अदहम को वो मकाम अता फरमाया कि दुनिया हैरान थी। ज़िंदगी में अल्लाह ने उनको इतना शर्फ और इज़्ज़त अता फरमा दी थी कि बड़े बड़े औलिया उनकी ज़ियारत के लिए आते थे, लेकिन वो अपने आप को छुपाते थे ताकि किसी को मालूम ना हो कि मैं कौन हूँ। इबादत का मज़ा ही तब आता है जब आदमी छुपा हुआ हो और अपनी इबादत का तज़किरा किसी के सामने न करता। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह अन्हु व रहमतुल्लाहि अलैह मक्का शरीफ में रहते थे। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ भी वहाँ रहते थे। बड़े लोग हैं। एक मर्तबा बारिश के लिए दुआ मांग रहे थे। बैतुल्ला शरीफ में जमात हो रही थी, सलातुल इस्तिस्का पढ़ी जा रही थी और दुआ मांगी जा रही थी, या अल्लाह बारिश बरसा दे। इंसान भी मर रहे हैं, जानदार भी मर रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं होती थी। हज़रत अब्दुल्ला मुबारक फरमाते मेरे पहलू में एक काला कलूटा गुलाम बैठा था। उसने यूं दुआ की, अल्लाहुम्मा अस्किना अस्साह अस्साह, ऐ अल्लाह हमें अभी बारिश दे, अभी बारिश दे, अभी बारिश दे का लफ्ज़ कहा तो इस तरफ से बादल उठे, इतना तेज़ी के साथ आए, सारा आसमान स्याह हो गया और फिर बारिश ऐसी बरसी कि नदी नाले सब बहने लगे। किसी को पता तो नहीं था कि सलातुल इस्तिस्का की वजह से बारिश हो रही है या किसी गुलाम की दुआ की वजह से हो रही। हज़रत अब्दुल्ला मुबारक फरमाते हैं कि मैं पहचान गया कि ये जो बारिश हो रही है ये इस बंदे की वजह से हो रही है। तो जैसे ही वो बंदा उठा तो मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब वो एक मकान में दाखिल हुआ, मैंने निशान लगा लिया कि ये बंदा इस घर में रहता है। शक्ल से मैंने पहचान लिया कि ये ग़ुलाम है किसी का। तो फिर मैं हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ के पास गया और मैंने कहा जी मैंने आज एक अजीब वाक़या देखा है, और वो वाक़या सुनाया। तो हज़रत फ़ुज़ैल जैसे वली कामिल ने फरमाया कि चलो हम उनके पास चलते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला मुबारक ने फरमाया नहीं आप इस वक्त दुनिया की सब औलिया के बड़े हैं, आपको जाना मुनासिब नहीं, मैं उस ग़ुलाम को आपके पास लेके आऊँगा। तो हज़रत उसको लेने के लिए चले गए। जब वहाँ पहुँचे हैं तो मालिक मकान जो है वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक को जानता था। तो उसने इस्तकबाल किया, इज़्ज़त से बिठाया और पूछा कि आप कैसे तशरीफ़ लाए। फरमाया मैं ग़ुलाम लेने आया हूँ। तो कहा ऐसी क्या बात थी, आप मुझे बुलाते, मैं सारे ग़ुलाम लेके आपके पास आ जाता। अब्दुल्ला मुबारक भी तो कोई ऐसा बंदा नहीं है। इमाम बुखारी फरमाते हैं मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मेरे अब्बा ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक की ज़ियारत की थी। और सुफियान सौरी इमाम हनीफा के ज़माने के बहुत बड़े इमाम हैं। वो फरमाते हैं ऐ अल्लाह मुझे इस ज़िंदगी में 6 रातें ऐसी इबादत की दे दे
जैसी हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक की है। फिर कहा नहीं, ऐसी रातें मुझे नहीं मिल सकती, या अल्लाह एक ही रात दे दे। फिर कहा नहीं, एक भी नहीं मिल सकती। फिर कहा कि 2 रकातें ही ऐसी पढ़ लूँ जैसी अब्दुल्ला बिन मुबारक पढ़ते हैं। फिर फरमाया वैसी भी नहीं पढ़ सकता। लेकिन इसके बावजूद सुफियान सौरी तमाम अहादीस नबविया के हाफिज़ और आलिम थे। नमाज में इतना रग़बत और शौक़ था, रात को जब इशा की नमाज़ पढ़ी तो सुबह तक नमाज में मसरूफ़ होते थे। और कसरत इबादत से जब अत्तहियात में बैठते थे तो ये जो बाईं टांग है, इस पर जब तशहुद में बैठते थे तो कसरत से बैठने की वजह से इस टांग का रंग भी बदल गया था। फिर भी वो कहते हैं कि मुझे अब्दुल्ला मुबारक जैसी 2 रकातें भी नसीब नहीं हो सकती। वो कहते हैं फुज़ैल बिन इयाज़ को कि आपका जाना मुनासिब नहीं, मैं लेके आऊँगा। और अब्दुल्ला मुबारक तमाम अहादीस नबविया के हाफिज़, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस उनका लक़ब था। और ये एक अलग मौजू है। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं उसको, जैसे खलीफा होता है ना मुसलमानों का बादशाह सबसे बड़ा, तो उसको भी अमीरुल मोमिनीन कहते हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को सबसे पहले ये लक़ब दिया गया था अमीरुल मोमिनीन का, फिर हज़रत उस्मान को, फिर हज़रत अली को। तो हदीस में जो लोग अमीरुल मोमिनीन गुज़रे हैं वो सुफियान सौरी भी हैं, वो अब्दुल्ला बिन मुबारक भी हैं। तो इतना बड़ा इमाम उस ग़ुलाम को लेने के लिए जा रहा है। तो मालिक के पास जब पहुँचे तो मालिक ने कहा कि आप क्यों तशरीफ़ लाए, मुझे हुक्म दिया होता कि मैं आता। फरमाया नहीं, मुझे ही लायक था कि मैं आता इस काम के लिए। फिर कहा मुझे एक ग़ुलाम चाहिए। तो उसने एक बड़े मजबूत ताकतवर बंदे को बुलाया, वो दौड़ता हुआ आया, कहा कि मेरे ख़्याल में ये ग़ुलाम आपकी खिदमत के लायक है, सेहतमंद भी है, फर्मबरदार भी है, समझदार भी है। फरमाया ये मुझे नहीं चाहिए। फिर दूसरा बुलाया, फरमाया ये भी नहीं चाहिए। फिर तीसरा बुलाया, फरमाया ये भी नहीं चाहिए। चौथा बुलाया, फरमाया ये भी नहीं चाहिए। हाँ, आखिर में उस ग़ुलाम को निकाला जिसकी दुआ कबूल हुई थी। तो फरमाया हाँ मुझे ये चाहिए। उसने कहा नहीं, मैं ये नहीं दूंगा ये नहीं दे सकता। तो हज़रत ने फरमाया नहीं, मुझे यही चाहिए। तो उसने कहा कि आप मुसलमानों के इमाम हैं, अगर आप चाहते हैं कि यही चाहिए तो बहरहाल मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जब से ये आया है तो मेरे कारोबार में, मेरे रिज़्क में, मेरी हर चीज़ में बरकत हो गई। नेक लोगों की शान होती है। तो उस ग़ुलाम को लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक हज़रत फुज़ैल बिन इयाज़ की तरफ चल पड़े। रास्ते में उस ग़ुलाम ने कहा मेरे मालिक ने आपको बेशुमार ग़ुलाम दिखाए, आपको कोई पसंद नहीं आया, मुझे हासिल करने की कौन सी वजह थी? आपने लामहला मेरी कोई ना कोई ऐसी बात देख ली है जिसकी वजह से आप अड़ गए मेरे लेने के लिए। फरमाया हाँ ऐसा ही है। जब दुआ हो रही थी बारिश की और आपने कहा था ऐ अल्लाह अभी बारिश कर दे, अभी बारिश कर दे, उसी वक्त बारिश होगी, तो मैंने कहा तुम अल्लाह के नज़दीक मकबूल आदमी, तो इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया। तो उस ग़ुलाम ने कहा आप मुझे लेकर क्या करेंगे? मुझे लेकर क्या करेंगे? मैं कमज़ोर हूँ, मैं मेहनत का काम तो खिदमत का तो कर नहीं सकता। हज़रत ने फरमाया कि मैं तुम्हें घर भी दूंगा, तुम्हारी शादी भी कराऊंगा, तुम्हें ग़ुलाम भी दूंगा, तुम्हारी खिदमत होगी, इसलिए कि तुम अल्लाह के महबूब हो, और कोई गर्द नहीं, मैंने कोई काम दुनिया का तुमसे नहीं लेना। उसने कहा अच्छा। सुन के चुप हो गया कि अब मैं आपका ग़ुलाम हूँ, मेरे मालिक ने आपके सुपुर्द कर दिया है, अब आप जो चाहेंगे वही होगा।
थोड़ा सा आगे गए तो एक मस्जिद के पास से गुजरे और कहा कि आप मेरे मालिक हैं, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं मस्जिद में 2 रकात पढ़ लूँ। तो हज़रत इब्न मुबारक ने फरमाया कि मैं नमाज से कैसे रोक सकता हूँ, ज़रूर पढ़ो। वो ग़ुलाम बावुज़ू था, मस्जिद में दाखिल हुआ और नमाज शुरू की और सजदे में गया और सजदे में उसने कहा अल्लाहुम्मा अक़बिज़नी अस्साह अस्साह, ऐ अल्लाह मेरी जान अभी ले ले, मेरी जान अभी ले ले। बस ये जुमले ज़ुबान से निकले और उसके बाद उसकी रूह निकल गई। इसलिए कि ये लोग रियाकारी से डरते हैं। हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मैंने ज़िक्र किया जुमे के दिन, जिनको असवद अनसी ने आग में डाला लेकिन आग ने नहीं जलाया था, उनकी ज़िंदगी में भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफतुल मुस्लिमीन है, सहाबा ताबीन का ज़माना है, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं, फिर भी हज़रत अबू मुस्लिम खौलानी को मुसल्ले पे खड़ा किया कि आप सलातुल इस्तिस्का पढ़ाएं, और उन्होंने सलातुल इस्तिस्का पढ़ाई, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये दुआ मांगेंगे तो फिर बारिश हो जाएगी, अल्लाह ताला इनकी नहीं टालेंगे। चुनांचे जब उन्होंने दुआ मांगी उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। अब सब लोग यही कहते थे कि ये बारिश अबू मुस्लिम खौलानी की दुआ की बरकत से हुई है, मशहूर हो गया। हज़रत अबू मुस्लिम ने भी कहा या अल्लाह, ज़िंदा रहने का मज़ा उस वक्त तक था जब तक लोगों को पता नहीं था, अब सब लोग कहते हैं कि अबू मुस्लिम की वजह से दुआ कबूल हो गई, या अल्लाह अब मुझे उठा ले। ये दुआ मांगी और अगली जुमरात को फौत हो गया। एक बात और भी कह देता हूँ, हारून रशीद खलीफतुल मुस्लिमीन का ज़माना है, उस वक्त भी कहते बारह हुआ, बारिश नहीं होती थी, बेशुमार जानवर मर गए, इंसान प्यासे थे, फसलें जल रही थी। तो बादशाह ने कहा कि शहर के जितने लोग हैं, जितने जानवर हैं, सबको शहर से बाहर निकालो, एक मैदान में जमा हो जाओ और वहाँ गिड़गिड़ा के रो रो के अल्लाह ताला से दुआ मांगो, शायद बारिश हो जाए। 3 दिन तक बाहर पड़े रहे, जानवर भी इंसान भी, कई लोग मर गए प्यास से, दुआ मांगते मांगते थक गए, लेकिन बारिश का एक कतरा भी न बरसा। आसमान जैसे साफ था उससे भी ज़्यादा साफ हो गया। एक फ़कीर अल्लाह वाला गुज़रा, उसने पूछा क्या बात है, शहर सारा वीरान है और तुम लोग बाहर क्यों पड़े हो? उन्होंने कहा जी बारिश मांगने के लिए आए हैं। कहा फिर क्या हुआ? कहा कि 3 दिन हो गए दुआएं मांग रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। फरमाया तुम तो कैसे कम हिम्मत लोग हो, तो पहले अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ कायम करो, पहले उसके साथ मोहब्बत करो, उसकी फरमाबरदारी करो, फिर देखो तुम्हारी दुआ कबूल होती है या नहीं होती। हमारा कोई इस्तेहकाक तो नहीं है ना कि हम मोहताज हो गए, गरीब हो गए, हम मांगेंगे फ़ौरन अल्लाह कबूल कर लेंगे। वो जब किसी से काम निकलवाना पड़ता है तो उससे ताल्लुक़ कायम करना पड़ता है, उसके साथ असर रसूख इस्तेमाल किया जाता है, तब काम होते हैं। तो जो तरीका है उसको इख्तियार करो। फिर फरमाया कि हटो, मैं दुआ मांगता हूँ, तुम आमीन कहो। ऐसे हाथ उठाए और दुआ मांगी, तो जैसे आमीन कही तो देखा एक तरफ से बादल उठे हैं और फिर इतना बारिश हुई कि सब कुछ भर गया, नदी नाले बहने लग गए। अब जब बारिश ज़ोर से शुरू हुई तो लोग हैरान हो गए और अपने घरों को दौड़ने लगे, घर पहुंच गए ताकि हमारे नुकसान ना हो। और जिसने दुआ मांगी थी उसकी किसी को फिक्र ना हुई। 3 दिन के बाद ख्याल आया कि वो बंदा कौन था। तलाश करते करते उसके घर तक पहुँचे तो घर में बेटियां मौजूद थीं। उनसे पूछा
تو کہا ہاں ہمارے ابا جی نے وہ دعا کی تھی۔ تو پوچھا اب کہاں ہے؟ کہا ہمارے ابا جی کی یہ حالت اور صفت ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں تو اس کے شکرانے میں ہمارے ابا جی مسلسل 3 دن تک سجدے میں رہتے ہیں، مسلسل 3 دن تک سجدہ میں رہتے ہیں۔ تو پھر جا کر دیکھا جہاں دعا کی تھی اب بھی وہ سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ ہماری دعا قبول ہوئی، ہماری حاجت پوری ہوئی، ہم نے زبان سے کبھی کہہ دیا الحمدللہ، چلو شکر ہے یا اللہ آپ نے ہمارا کام کر۔ تو اس کے علاوہ ہماری عبادت میں کوئی ترقی ہوئی ہو، ہماری تلاوت میں کوئی ترقی ہوئی ہو، ہم نے کوئی اس طرح کی بات سوچی ہو، کچھ بھی نہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی کسی نے آ کے کہا جناب بارش نہیں ہو رہی، دعا کریں۔ تو حضرت کا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ مقام اور تعلق اور محبت تھی کہ انہوں نے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے اور فرمایا جاؤ گھروں کے پرنالے درست کر لو، اور انہوں نے پرنالے درست کیے اور دوسری طرف سے بارش شروع ہو گئی۔ بچپن سے ولایت تھی، رات کو عشاء کی نماز پڑھی، صبح تک تہجد اور قیام اللیل اور عبادت اور نوافل۔ ماں نے کہا بیٹا تم بہت چھوٹے ہو، بڑے ہو کر عبادت کر لینا۔ وہ پھر بھی جو عبادت میں لذت ہے وہ تو کسی چیز میں نہیں ہے۔ ایک دن ماں نے زبردستی پکڑ کے نا بچے کا بازو نیچے ڈال دیا اور پہلو کے نیچے، اور اوپر سو گئے تاکہ جب یہ بازو نکالے گا مجھے پتہ چل جائے گا اور میں اس کو نہیں جانے دوں گی۔ تو حضرت بھی ساری رات جاگتے رہے، لیکن ماں کے ادب کی وجہ سے ان کے پہلو سے اپنے بازو کو بھی نہیں نکالا۔ بچے کا بازو ہو، ماں کا جسم تو بڑا ہوتا ہے، اب بازو نیچے ہو اور ساری رات ہو تو خون تو جم جائے گا۔ تو ساری زندگی ان کا وہ بازو تقریباً مفلوج رہا، لیکن ماں کے نیچے سے وہ بازو نہیں کھینچا، اور فرمایا کہ ساری رات نیند تو مجھے نہیں آئی، تو میں نے نوافل کی بجائے سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کر دی۔ جب صبح کی اذان ہوئی تو 10,000 مرتبہ میں سورۃ اخلاص پڑھ چکا تھا۔ تو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی، متعین وقت سے تھوڑا سا اوپر ہو گیا ہے۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کیجئے، اس کی فرم برداری کیجئے، سنت کے مطابق زندگی گزاریے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو میں اپنی انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے محفوظ کرے۔ وآخر